صفحہ نمبر 303 سورہ الحج آیت نمبر 30۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک یہ چیزیں، ومن یعظم جو تعظیم کرے، حرمات اللہ کی حرمت کی، فہوا پس وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ اس کے رب کے پاس بھی، وأحلت اور حلال کر دی گئی، لکم الانعام تمہارے لیے حلال کر دیے گئے تمہارے لیے انعام مویشی، الا مگر ما یتلی علیکم جو پڑھے گئے اوپر تمہارے، فاجتنبوا پس تم بچو الرجسا گندگی سے، من الاوثان بتوں سے، واجتنبوا اور تم بچو قول الزور جھوٹی بات سے، حنفاء للہ یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے، ومن یشرک باللہ اور جو شریک ٹھہرائے گا ساتھ اللہ کے، فکأنما پس گویا کہ وہ خر گر پڑا، من السماء آسمان سے، فتخطفہ الطیر فتخطف اور اچک لیا اس کو، الطیر پرندوں نے، او تہوی یا پھینک دیا بہ الریح ساتھ اس کو ہوا نے، من مکان صحیق دور کی جگہ پر، فی مکان صحیق دور کی جگہ پر، ذالک یہ، ومن یعظم اور جو تعظیم کرے، شعائر اللہ کے شعار کی، فإنہا پس بے شک وہ، من تقوی القلوب دلوں کے تقوی میں سے ہے، دلوں کے تقوی میں سے ہے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، منافع فائدے ہیں، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر، محلھا پہنچے گی اس جگہ پر، قربانی پہنچے گی اس جگہ پر، کہاں پر، الی البیت العتیق طرف قدیم گھر کے، پرانے گھر کے، آزاد گھر کے، صدق اللہ العظیم۔ ہم نے کل پڑھا خانہ کعبہ کے متعلق، جیسا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جتنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ مکہ کی حرمت، اس کی تعظیم کے متعلق آیات ہیں، اور حج کا ذکر ہے اس کے اندر، عمرے کا ذکر ہے اس کے اندر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، حج اور عمرہ بے در پے کیا کرو، اس سے اللہ تمہاری محتاجی فقر کو دور کر دے گا، اور تمہاری فقر کو دور کرے گا، تمہاری محتاجی کو دور کر دے گا اس کرنے سے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو عمرہ، ایک عمرہ دوسرے عمرہ، ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گناہ اس کے دوران جو ہوتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو حج مبرور ہے اس کی جزا تو صرف جنت ہی ہے، صرف جنت اس کی جزا، یعنی یہ اعمال کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، آگے ذکر کیا، ذالک یہ جو کام ہیں، ومن یعظم حرمات اللہ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمت کی، فہو خیر اللہ عند ربہ پس وہ بہتر ہے اس کے لیے بھی اور اس کے رب کے پاس بھی۔ یار یہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کسے نال آئے نا یا ویسے آئے نا؟ بیٹے یہ جو تعظیم کرے گا اللہ کی حرمت والی چیزوں کی، اللہ کی شعار کی، اللہ فرمائے یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بہتر ہیں۔ یہ حرمت والی چیزیں کیا ہیں؟ یعنی ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی پہلے مکہ شہر، اس کی اللہ کی یہ شعار میں سے ہیں، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا مکے کا۔ پھر اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کی قدر کرنا۔
پھر حتیم کی جگہ ہے، پھر وہ حجر اسود ہے، پھر اس کے بعد وہ مقام ابراہیم ہے، پھر اس کے بعد وہ صفا ہے، مروہ ہے، پھر وہ ساری حرم کی مسجد ہے، پھر اس مکہ کی گھاس ہے، اس مکہ کے جانور ہیں، اس مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں، پھر وہاں پر وہ مینا کی جگہ ہے، پھر وہاں پر عرفات کی جگہ ہے، مزدلفے کی جگہ ہے۔ یہ سب اللہ کی حرمت والی جگہ ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، فرمایا جو ان کا ادب کرتا احترام کرتا ہے وہ اللہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اچھا کام ہے، ان کا ادب کرنا، ان کے احترام، ان کی تعظیم کرنا۔ لوگ جو سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مکے میں کیا ہے، جن کا دل تو ہی سے خالی ہے نا، یقین جانیں جن کا دل تو ہی سے خالی ہے نا، وہ کہتے ہیں مکے میں، ان کا دل مکے میں لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا یار گھر ہے، لوگ گھومی جا رہے ہیں، گھومی نہ ادھر وہ نہ ادھر کوئی نعتیں ہو رہی ہیں اونچی اونچی، نہ ادھر کوئی جیسے ان کا من ان کے ذہن میں بسے ہوتی چیزیں، لاہور پاکستان میں رہ کر ان کے دل و دماغ بسے، وہاں پہ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، وہاں پہ صرف اللہ کی ذات ہے، نماز ہے، اللہ کا ادب ہے، اللہ کا احترام ہے، اور اللہ کی وہاں پر ایک انسان کے دل کے اندر محبت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ان کے دل وہاں پہ لگتے نہیں ہیں، جن کے دل میں توحید سے خالی، ان کا دل وہاں پہ نہیں لگتا، یہ وہاں پہ آوازار ہوتے ہیں، ان کے وہ ادھر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے، آپ دیکھیں نماز نہیں پڑھتے، یعنی فرما اللہ کہہ رہا ہے ان کے جو اللہ کی جو حرمت شعار اللہ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، اور جو مکے کا امام ہے وہ اس کے شعار میں شامل ہے، اللہ نے اس کو اپنے گھر کا امام بنا دیا، تم کہتے ہو یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو نماز نہیں پڑھتے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہو، تمہارے ذہن میں ایسا انہوں نے گند ڈال دیا ہے کہ یہ اللہ کے شعار کی تم بے قدری کر رہے ہو، جو اللہ نے کہا یہ میری حرمت والا علاقہ ہے، ہر چیز کی ایک اس کا جو کسی کے پتے کو نہیں تم نے کاٹنا، یہ پتا کتنے بندہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، پھر میں وہ پتے کو نہیں کاٹنا، جانوروں کو نہیں تم نے شکار کرنا وہاں پر، وہ گری چیز کو اٹھانا تم نے وہاں پر فسق و فجور نہیں کرنا تم پر، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی اہمیت جنہوں ختم ہو جانا ہے، لیکن تم ایک بندے کی تم ناقدری کرتے ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے حجت الوداع ادا کیا تھا، آپ نے آپ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مکہ شہر ہے۔ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ بیت اللہ گھر ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ حج والا دن ہے۔ یہ کون سی گھڑی ہے؟ یہ فلاں گھڑی ہے۔ فرمایا سن لو، یہ مسلمان کی حرمت ان سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ ایک جس کے اندر اگر مسلمان کی خانہ کعبہ کو گرا دینا، اس سے زیادہ ہے کہ انسان کی حرمت، اس کی بےزتی کر دے، اس کا ادب نہ کرے، اس کی ذلیل کر دے کہ انسان کو، یہ اس سے زیادہ گناہ ہے، یہ حرمت ذکر کیا گیا۔ لیکن جب ادھر جاتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی نہیں پڑھتی نماز، گھروں میں پڑھتی ہے، ہوٹلوں میں پڑھتی ہے، پیچھے نہیں پڑھتی، اگر جاتی بھی ہے بے دلی کے ساتھ جاتی ہے، کہتی پتہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ ان کا عقیدہ کچھ ہے، ہمارا عقیدہ کچھ ہے، ان کا نظریہ کچھ ہے، ہمارا نظریہ کچھ ہے، ادھر سے ایسی ان کو ذہن واش کر کے بھیجتے ہیں، ادھر جا کر سمجھ لگتی نہیں ہے، واش کیا کرنا ہے، ان کی وقت ضائع، ان کا پیسہ ضائع، ان کے جو اتنی محنت کرتے ہیں وہ سارا کچھ ضائع چلا جاتا ہے، اتنی محنت کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے شعار میں سے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر جو قربانی کے لیے اونٹ لے کر جاتے ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، اور یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے ایک آدمی اونٹ لے کر جا رہا تھا تو اس کے ساتھ بچہ بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ تو اس کا جو دودھ ہے نا، ایک کسی معیار کسی حد تک پینا، کچھ دودھ بچے کے لیے چھوڑ دینا، کچھ دودھ، یہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، اور اونٹ جا رہا ہے ساتھ بچہ بھی جا رہا ہے، اور فرمایا یہ جو بچہ ہے نا دودھ پیتا ہے، یہ نا سارا تو خود ہی پی جائیں، یہ بچہ بیچارہ دیکھتا رہ جائے، فرمایا کسی حد تک استعمال کرنا اس کے دودھ کو، باقی اس بچے کے لیے چھوڑ دینا، یہ ہے حرمت۔ آپ یہ حرمت یہ نہیں ہے کہ تم یہ اس کو سوار ہی نہ ہونا، منع کیا رسول اللہ نے، جیسے میں نے کل بتایا تھا، ایک آدمی ساتھ جا رہا تھا لے کر وہ اونٹ، فرمایا سوار ہو جاؤ، جی یہ میں نے قربانی کے لیے کہا سوار ہو جاؤ، کہا جی قربانی کا سوار ہو جاؤ، پھر کہنا قربان، فرمایا اللہ تجھے کرے قربان ہو، اس کے اوپر خود سوار ہو جا، یعنی ادب و احترام دل کے اندر، لیکن اسے جو فائدے اٹھانے وہ اٹھانے تو انہیں فائدے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی یہ حرمت والی، یہ جو اللہ کی حرمت والی چیزیں ہیں ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ،
حلال کر دی گئی تم پر مویشی مگر جو تم پر پڑے گئے، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے مویشی حلال کر دی ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یہ چیزیں اللہ تمہارے حلال کر دی گئی ہیں، ان کو تم کھا سکتے ہو، اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو۔ اور فرمایا جو تم پر پڑے گئے، یعنی جو ان سے تم منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، جیسے سور ہے اور دوسرے جانور جو پلیز جانور ہیں ان کو کھانا، ان مردار وغیرہ منع کر دیا گیا، حلال چیزیں کھاؤ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حلال اللہ کی راہ میں قربان کیے، آپ نے صحت مند دمبا صحت اللہ کی راہ میں قربان فرمایا، صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، جو اللہ کی راہ تم نے قربان کرنا ہے۔ اور لیکن اگر مجبوری بن گئی ہے، کوئی اپنا دوندا ہو، اگر لیکن اسلام کسی کو اتنا بھی بے بس نہیں کرتے، تو اس کو طاقت نہیں ہے، فرمایا بکری ہو، مسنا ہو، یعنی 1 سال سے دوسرے سال میں لگی ہو، وہ تمہارا کچھ نہیں ہے، تم ذبح کر سکتے ہو۔ ایک جزا بھیڑ کا بچہ ہو، 6 ماہ کا ہو، 7ویں سال میں لگا ہو، تمہارے پاس قربانی یا پیسے نہیں ہیں، مل نہیں رہا، تم اس کو ذبح کر سکتے ہو، سہولتیں دی ہیں اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مجبور بالکل انسان کو بے بس نہیں کر کے رکھ دیا، یعنی جو تم پر اللہ نے فرمایا جو حلال کر دی گئے اور جس پر تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، اس کو تم نہیں کرنا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، فرمایا گندگی سے بچ جاؤ، یعنی گندگی سے کیا بچنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کو ذبح نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ قربان نہیں کرنا، یہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، یہ گندے کام ہیں۔ وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ اونٹوں کو، وہ جو ان کا دل کرتا، کسی کو حلال جانور کر دیا، کسی کو حرام کر دیا، کسی کو فلاں آستانے کے نام پہ چھوڑ دیا، اب نہ اس کا دودھ پیتے تھے، نہ اس کے اوپر سوار ہوتے تھے، یعنی جس کو دل کرتا حلال کر لیتے، جس کو دل کرتا حرام کر لیتے تھے، جو اونٹ 10 بچے جان لیتا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس کو کچھ نہیں کہنا، ایسے ہی وہ انہوں نے خود ہی حلال حرام کا چکر لگا دیا تھا۔ فرمایا یہ سب برے کام ہیں، کسی آستانے پہ جا کے قربان کر دینا یہ حرام ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ فرمایا یہ چیزیں مردار کے شامل کیا گیا، مردار کی صورت ہے یہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ من الاوثان، بتوں میں سے، یعنی بتوں کے نام پر قربان کرنا یہ گندگی کے کام ہیں۔ وَمِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا، اور تم بچو قول الزور، جھوٹی بات سے، یعنی جو جھوٹی بات ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں تم کو بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں، جی آپ سے بتائیے، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب تیسری بات آئی آپ ایسے سیدھے ہو گئے، فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی کہتا ہے مجھے ایسا لگا اللہ نبی رکیں گے نہیں، اب کہتے چلے گئے، یعنی سب سے بڑی بات ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دے دینا۔ فرمایا مومن ہر سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن، حدیث پاک ہے کہ مومن ہر کام اس برائی ہو سکتی ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی کے اپوزٹ قولاً سدیدا، سچی بات کرنا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری صلاح کر دے گا، تمہارے معاملہ کو صحیح کر دے گا۔ جو سچا آدمی ہے اس کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ سر اٹھا کے چلتا ہے، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ کاروباری معاملات ہو، چاہے محلے کے معاملات ہو، ملن ساری کے معاملات ہو، کہیں معاملات ہو، وہ اس کو شرم ساری نہیں ہوتی، وہ اطمینان بخش اس کی زندگی ہوتی ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن جھوٹا آدمی اس کی کہیں عزت نہیں ہوتی، وہ ایک جھوٹ بولنے خاطر کئی جھوٹ بولتا ہے اور ہر جگہ اسے جھوٹے تصور کیا جاتا ہے، اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ اس کی بات کو کسی بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کو کسی محفل میں اٹھانا پسند نہیں کرتے، اس سے فیصلہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ قول الزور، جھوٹی بات منع کیا گیا کرنے سے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، یکسو ہو جو اللہ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کے ہو کر، ایک اللہ، وہ حاجر روا، وہ مشکل کشا، وہ داتا، وہ گنج بخش، وہ غریب نواز، وہ ایک اللہ ہے، یکسو ہو جو اس کے لیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن یشرک باللہ، جو شریک ٹھہرائے گا ساتھ، جو شریک کرے گا ساتھ اللہ کے، فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جو توحید والا بندہ ہے وہ اونچی اڑان پہ ہے، اس کا مقام، اس کا درجہ بہت اونچا ہے اللہ کے نزدیک، وہ اشرف المخلوقات ہے اللہ کے نزدیک۔ اور جب وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ گویا وہ آسمان کی بلندی سے گر گیا، وہ گر گیا پٹک کے، زمین کی طرح آ پڑا، اس کی اڑان ختم ہو گئی۔ جو اس نے اڑانے بار رہا تھا نا، اللہ سے محبتوں کے، اللہ کی محبتیں اس کے پاس تھیں، اللہ کے نبی کی محبتوں کے پاس تھیں، وہ ختم ہو گئی، وہ دھڑم سے نیچے گر گیا۔ اور فَمِنَ السَّمَاء، آسمان سے نیچے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اچک لیا اس کو پرندوں نے۔ کیا مطلب ہے؟
دیکھیں لفظ کتنے زبردست ہیں. یہی چیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پڑھنے والی سمجھنے والی. اچک لیا کیا مطلب ہے؟ شیطان اس کو اچک لیتے ہیں. جو شیطان کے کرنے اس کو اچک لیتے ہیں. یہ جب جھکتا ہے نا اپنے سے کسی ادنا کے نیچے تو یہ تو ویسے اس کے اپنی سیئے کو گٹا رہی. انسان ہے اشرف المخلوقات، لیکن جب کسی اور سے جھک جاتا ہے انسان سب سے افضل ہے. جب شیطان کو جن کو کسی کو کہہ دیتا نہیں جی تو کرنے والا تو دھرنے والا ہے، تو میں یہ تو گر گیا. جب انسان اپنے جیسے انسان کے آگے جھک جاتا ہے اور پھر بھی اس نے اپنی تذلیل کر لی، یہ اپنے کرا لی. انسان کو ہے ہی نہیں ایسے جھکنے والا. فرمایا وقت اس کو وہ اچک لیتے ہیں. کون اچک لیتے ہیں؟ اس کو شیطان اچک لیتا ہے، اس کو یہ پیر اچک لیتے ہیں، اس کو یہ قبروں والے اچک لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے در پہ آ جا، وہ کہتا ہے میرے در پہ آ جا، وہ کہتا ہے تیرا کام ادھر سے نہیں، میرے در پہ آ جا میں دوں گا. وہ کہتا ہے اس سے نہیں ملا میرے پاس آ میں آ جاؤ. وہ ایسے سارا وہ تیل کا جیسے وہ کولو بیل ہوتا ہے نا بنا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے ہی لگا ملتا کچھ نہیں، اسے کچھ نہیں ملتا. وہ میرا کزن ہے، میرے تایا کا بیٹا ہے، میں نے چھوٹے سنتے آ رہے ہیں. اس نے جب کہ بابا کو نا روٹی کھاؤ جی روٹی کھاؤ، میں کہا کیوں ہے یار نہیں یار پتہ نہیں کہ کوئی گل سانو کوئی گل آج اللہ سے اس کی ادا کوئی پسند آئی ہوئے. انہیں کوئی بابا نہیں چھڈنا انہیں، وہ ہائیے تک بابے پیچھے لگیا ہے تو ہائیے ہے انج ہی ہے. اسی بڈھے 50 سال دے ہو گئے 55 سال دے ہو گئے ہیں، وہ ہائیے بھی لگیا بھی جڑا بابا نکلا یعنی انسان کا ذہن کہ انہوں نے کرنا ہے یار، انہوں نے کرنا سارا کوئی بن جانا ہے. انہوں نے بیچارے نے کی کرنا ہے جڑا آپ روٹی تر یا روٹی منگتا پہ تھوڑے کو ایک روٹی دے دیو ایک پانی گلاس دے دیو، انہیں تھوڑے واسطے کی کرنا ہے؟ تسی کہدے پیچھے لگ گئے ہو؟ یعنی وہ کہتا ہے میرے پاس آ جا میرے پاس آ جا. وہ چیز ہے او تحوی بہ الریح، یا اڑا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا فی مکان صحیح دور کی جگہ پر. یہ جب وہ اس سطح پہ گر جاتا ہے نا پھر وہ ہو جاتا ہے جیسے کٹی پتنگ نہیں ہوتی یا وہ بے لنگرا جہاز ہوتا ہے جو جسا لنگر ہی نہیں ہوتا وہ جس سے کبھی بھی ٹکرا سے ٹانگ کے ساتھ، یا کٹی پتنگ جو ہوا ادھر آئی ادھر لے گئی ادھر لے گئی، اس کی مثال ویسے ہو جاتی ہے بندے کی. وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان سمجھ جا اگر تو توحید سے ہٹ گیا نا پھر تیرا کوئی سیدھ نہیں رہنی. کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ تو اس جانوروں سے حقیر ہو جائے گا. اور جو اشرف مخلوقات ہے نا وہ تیرا وہ منصب وہ چھن جائے گا تجھ سے. وہ ذکر کیا جا رہا ہے. لکم فی ذالک من ذالک، یہ چیزیں ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرے گا اللہ کے شعار کی، یہ بتائی جا رہی ہیں یہ اللہ کے شعار ہیں حرمت والی چیزیں ہیں. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جو کام کرے گا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. جس کے دل کے اندر کا ڈر ہوگا اللہ کا خوف ہوگا وہ کرے گا، یا جو یہ کام کرے گا اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. یہ کام کرنا کیا ہے؟ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اللہ کا اس کے دل کے اندر اپنا ڈر اپنی محبت پیدا کر دے گا. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں. الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، یعنی جو تم جانور لے کر جا رہے ہو وہ تمہارے لیے فائدے ہیں، اس کے استعمال کرو، اس کے اوپر بیٹھو، اس کا دودھ دو، اس کے فائدے اٹھاؤ، تمہارے لیے ہیں. ایک مقررہ مدت، وہ کون سی مقررہ مدت ہے؟ ثم محلھا الی البیت العتیق، جب وہ اپنے حلال والی جگہ پر پہنچ جائیں. کون سی قربان گاہ پر؟ کون سی قربان؟ مینا کے اندر. جب وہ وہاں پہنچ جائیں تب تک مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. ایسے ہی نہیں سوار ہونا، نہیں دودھ دونا، یہ قربانی کے جانور ہیں اللہ کے نام پہ اس کو میں نے وقف کر دیا اب نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ فرمایا جب تک وہ قربان کا پہنچ نہ جائیں تب تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. فرمایا مزدلفہ اور عرفات یہ سب وقوف کی جگہ ہیں، اور جو مینا ہے یہ سارا نہر کرنے کی جگہ ہے. کل میں نے پڑھا تھا، اب یہ تھوڑا سا بیچ میں ڈاؤٹ سا ہو گیا. کل پڑھا تھا کہ صرف رسول اللہ حدیث پاک تھی عبداللہ بن عمر صرف قربان گاہ جا کر قربانی ذبح کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں پر قربانی کی، میں یہیں پر کروں گا کی اللہ کے نبی وہیں پر کی وہیں پہ کی انہوں نے. لیکن حدیث پاک آج میں نے ابو داؤد کی پڑھی ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ سارا مینا نہر کی جگہ ہے، تم جہاں ماضی قربانی کر سکتے ہو. برا اس پر پھر انشاءاللہ تصدیق کریں گے. بہرحال یہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی یہ جن میں تقوی ہو اللہ انہیں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک، یہ ایسے ہی ہے. ومن یعظم، اور جو کوئی تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فہو خیر اللہ، پس اس کا ایسا کرنا اس کے لیے بہتر ہے. عند ربہ، اس کے رب کے ہاں.
وَأُحِلَّتْ اور حلال کر دیے گئے لَكُمُ الْأَنْعَامُ تمہارے لیے چوپائے الا سوائے ما یتلا علیکم جو بیان کر دیے گئے تم پر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ پس اجتناب کرو گندگی سے من الاوثان بتوں کی واجتنبوا اور تم اجتناب کرو یا تم بچو قول الزور جھوٹی بات سے حنفاء للہ یکسو ہوتے ہوئے اللہ کے لیے غیر مشرکین بہ نہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے بن کر وَمَن یشرک باللہ جو کوئی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ سے فَكَأَنَّمَا پس گویا کہ وہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے گر پڑا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ پس اس کو اچک لے پرندے او تہوی یا گرا دے بِهِ الرِّيحُ اس کو ہوا فی مکان صحیح دور دراز کی جگہ میں ذالک یہ ایسے ہی ہے وَمَن يُعَظِّمْ اور جو کوئی تعظیم کرے گا شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی فَإِنَّهَا پس بے شک یہ من تقوی القلوب دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى مقررہ مدت تک ثُمَّ مَحِلُّهَا پھر اس کی قربان گاہ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قرآن گھر یعنی خانہ کعبہ میں جزاک اللہ خیر